यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। एलओसी के सतवाल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने चरवाहों पर फायरिंग खोल दी। भारतीय फौजियों की फायरिंग से एक शहरी शहीद हो गया, जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी लईक। जी, आज 11:55 पर यह वाकया पेश आया है लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर पर, जहां पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल उन चंद चरवाहों के एक गिरोह पर अंधाधुंध फायरिंग की गई जो अपने मामूल के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियों को वहां पर चरा रहे थे, अपने इलाके के अंदर मौजूद थे। इस फायरिंग के नतीजे में एक शहरी और शहीद हुआ है, जबकि 2 शदीद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस सूरत हाल में शदीद एहतजाज किया गया है और इस मामले को उठाया गया है, और साथ ही ये कहा गया है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल में अपनी तरफ मौजूद कश्मीरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म का भरपूर जवाब ऐसे वाक़यात का देने का हक महफूज रखता है। हिंदुस्तान की जानिब से कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम नहीं किया गया और अपनी ही ज़मीन पर भेड़ बकरियां चराने वाले अपने ही इलाके के मालिकों के ऊपर ये फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में एक बेगुनाह शहरी शहीद हुआ है, 2 शदीद जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान सूरत हाल पुरसकून थी। एक तवील अरसे के बाद ये वाकया आज 11:55 पर ऐसी सूरत हाल में पेश आया है कि जब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, अपने तल्लुकात को वसअत दे रहे हैं, तो शायद ये आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ एक और पाकिस्तान को इल्जाम तराशी और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है, जिसका मकसद झूठे बयानियों और मनगढ़ंत इल्जामात को तकवीयत देना है और तमाम जो मलबा है पाकिस्तान पर डालना है। जी, हमारे साथ ही रहेगा दिफाई तजियाकार हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हारिस साहब, भारत की जानिब से एलओसी की फिर खिलाफ वर्जी। सतवाल सेक्टर पर भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है, 2 चरवाहों पर फायरिंग की गई, एक शहरी शहीद, एक जख्मी बताया जा रहा है, क्या कहिएगा? देखें, ये भारत की हमेशा से कोशिश है, ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी दहशत गर्द है, ये एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, ये 4-5 का टोला है, और अभी ये वहाँ पर अमेरिका में जाके वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे हैं, और वहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आती है कि पाकिस्तान यहाँ से टेररिज्म खत्म करे। नॉट रियलाइजिंग को शर्म भी नहीं आती है कि वहाँ बैठ के ऐसी बातें करके यहाँ पर अनआर्म्ड बेचारे चरवाहे हैं, वो अपने एरिया में लाइन ऑफ कंट्रोल के हमारी साइड पर वो बकरियां चरा रहे हैं, उसके ऊपर वो फायरिंग करते हैं और उसमें एक को शहीद करते हैं, 2 को जख्मी कर देते हैं। पाकिस्तान कैन रिस्पॉन्ड देम वेरी वायलेंटली, वी नो व्हाट टू डू, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ कश्मीर के उस साइड पर इस के मुसलमान कश्मीरी हैं, उनका वहाँ जाने नुकसान हमें बहुत तकलीफ देता है। हम जब भी फायर करते हैं इनके बंकर, इनके हेडक्वार्टर के ऊपर इनको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि नहाते लोगों को ये जख्मी करते हैं, खौफ और हरास फैलाते हैं, और बड़े अकड़ से फिरके खुश होते हैं कि इनको मारे। तुम्हारी जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के इलाके में, और तुम्हें दिखा चुके हम 2019 में 27 फरवरी को तुम्हारा हमने क्या हाल किया था। एक कमजोर और डरपोक फौज का यही होता है नतीजा, कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों को कभी ब्लाइंड करते हैं, कभी क्रॉस फायर करते हैं। आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि इनको बड़ा सख्त एहतजाज किया है, बट वी डिड नॉट रिस्पॉन्ड बिकॉज वी डोंट वांट कि उस पर भी हमारे भाइयों का नुकसान हो। हालांकि 2002 से सीज फायर चल रही थी, फिर खुद इंडियन रिक्वेस्ट के ऊपर सीज फायर की है कि चलो दोनों तरफ कम से कम लोगों का नुकसान ना हो, लेकिन ये इतनी घटिया लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती मेरे ख्याल में, और इसके लिए आई थिंक पाकिस्तान को बहुत शदीद एहतजाज करने, हाई कमिश्नर को बुलाएं और उसको वार्निंग दें कि नेक्स्ट टाइम वी विल सॉर्ट यू आउट। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया ARY को आपने वक्त दिया। सर, एक ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में मौजूद हैं, इंसानी हुकूक का प्रचार कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ऐसे में सतवाल सेक्टर पर भारतीय फौज बिला इश्तियाल फायरिंग कर रही है, वो भी आम शहरियों पर, किस तरह से देखते हैं आप इसे? ये भारत की तरफ से आपको पता है हाई हैंडेडनेस की जो टेक्निक है, और उसके साथ साथ सीज फायर वायलेशन जो है, क्योंकि आपको पता है कि अभी इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सीज फायर का माहिदा चल रहा है, और उसको वायलेट करना दोनों मुल्कों को के दरमियान जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी तो है,
لیکن جب آپ کسی معاہدے میں جاتے ہیں تو اس قسم کے معاہدے جہاں پر سول آبادی پہ آپ فائر کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز میں بھی آ جاتی ہیں. اب اس کے اوپر ایون آپ دیکھیے امریکہ کا جو ایک بیان آیا ہے وہ بھی بڑا نیگیٹو ہے پاکستان کے حساب سے, اور بہت ساری چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں جس میں لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ سے قریب ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے ایڈونچر وہ کرنے کی کوشش کرے گا, اور وہ اس ایڈونچر کے لیے کوئی تیاریاں بھی کر رہا ہے. یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں اور بہت ساری ایسی رپورٹ موجود ہیں. تو اب اس سیز فائر وائلیشن کو بھارت کی فوج, آپ کو پتا ہے بنیادی طور پہ دنیا میں دو بڑی دہشت گرد آرمیز ہیں, ایک اسرائیلی آرمی ہے اور دوسری انڈین آرمی ہے. انڈین آرمی نے جو کچھ کشمیر میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب کوئی ریزن ہو, اگر کوئی وجہ ہو, جیسے بھارت پہلے اس قسم کی باتیں کرتا رہتا تھا کہ جی پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی در اندازی ہوتی ہے, اس کی کوئی رپورٹس ہوں اور اس کی کوئی ریئیکشن میں کوئی چیز کی جائے, پاکستان کی فوج نے کوئی ایسا اوفینسو جیسچر کیا ہو جس کی وجہ سے آپ ایسا کوئی کام کریں, تو وہ تو کسی لاجک اور ریزن میں آتا ہے. لیکن بغیر کسی وجہ کے, چونکہ بھارت کا نریندر مودی جو ہے وہ دورہ کر رہا ہے یو ایس کا, اور وہاں وہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان چائنا سے قریب ہو رہا ہے تو ہم پرائم منسٹر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. اور کل ہی مشترکہ امریکہ اور بھارت کی پریس کانفرنس بھی ہوئی, بیانیہ بھی سامنے آیا. اس کے بعد بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی, آپ نے بھی کہا کہ بھارت امریکہ کے قریب ہونے کے لیے اس طرح کے ایڈونچرز کرے گا. جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں اسے, اور پاکستان کو اور ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہے جس میں ہم ایک کسی ملک کے جیسچر کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں جو ہے ہماری فیور میں ڈیولپ ہوئی. ایسی بات نہیں ہے. نریندر مودی اور اس کی بھارت کی جو پالیسی ہے وہ بڑی کیٹیگوریکلی بڑی کلیئر ہے, اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کو, اب اس کا آپ دیکھیے گا تھوڑا سا ٹائم گزاریے, ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گی ان کے فارن منسٹر کی طرف سے یا ان کے انٹیریئر منسٹر کی طرف سے کہ جی پاکستان کے اندر سے کوئی در اندازی ہو رہی تھی یا پاکستان کی فوج نے جو ہے وہ کوئی اوفینسو جیسچر کیا تھا, اس لیے ہم نے فائر بیک کیا, کیونکہ وہ پورا پلاٹ بناتے ہیں, پورا پلان بناتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ اس فائرنگ کا مقصد یونائٹڈ اسٹیٹس کو ایک میسج دینا ہے کہ جی ہم پاکستان, چائنا کی جو پالیسی ہے اور چائنا کی طرف جو پاکستان جا رہا ہے, یا سی پیک کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور اس سی پیک کی ڈیولپمنٹ میں کیونکہ امریکہ بھی پاکستان کے خلاف ہے جہاں تک سی پیک کا پروجیکٹ کا تعلق ہے, اور وہ پاکستان کو مختلف طریقہ کار سے پریشرائز کرتا رہا ہے کہ آپ چائنا کے نزدیک سی پیک کی وجہ سے نہ جائیے. تو یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر خطے کی نارملی جو پرٹیکولر سیاست ہے, جو پرٹیکولر پالیٹکس ہے, جس کے درمیان پاکستان اور انڈیا اور جو اس کو ریلیٹ کرے, جو انڈیا اور چائنا کی کنفرنٹیشن گلوان میں اور باقی جگہوں میں آپس میں چل رہی ہے, تو ان تمام کو کور اپ کرنے کے لیے, اور بھارت یونائٹڈ, اور کیونکہ اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں آپ نے پتا ہے اس میں کانگریس سے بھی خطاب کرنا ہے, تو یہ تمام ریزن ہے جس کی وجہ سے بھارت ایک میسج دینے کے لیے کہ ہم وی آر اسٹل اسٹینڈنگ اگینسٹ پاکستان, وہ یہ تمام چیزوں کو کرنے کے لیے وہ سویلین آبادی پہ فائر کرتا ہے, دہشت گردی کی وارداتوں میں بھی انوالو ہوتا ہے, کشمیر میں بھی لوگوں کو مارتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا تو بول نہیں رہا, نہ کشمیر کے بارے میں بول رہا ہے, نہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بول رہا ہے, جو مائنورٹی سے ظلم ہو رہے ہیں نہ ان کے بارے میں بول رہا ہے. آپ دیکھیے کہ پچھلے کوئی 6 مہینے سے جو ان کا اپنا چھتیس گڑھ کا علاقہ ہے, بانی پور کا جو علاقہ ہے, وہ جو ہے ویسے تو ریڈ کوریڈور بڑے عرصے سے ڈکلیئر ہوا تھا, اب وہاں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں پہ انڈین فوج کے خلاف جو جس طرح وہاں پہ بیٹ چل رہی ہے اور جس طرح لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں, اس کو انہوں نے کور اپ کرنے کے لیے اس کو پریس میں نہیں آنے دیا ہے. حالانکہ یہ تمام چیزیں بھارت کے اندر ہو رہی ہے. تو ان بھارت کے اندر کی جتنی چیزیں, جتنی فالٹ لائنز ہیں, جتنی وہ دہشت گردی کر رہے ہیں, جس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں, اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ ایک ایسا ایکشن کرتے ہیں جو انٹرنیشنل پریس پہ اٹھایا جائے, اور اس کے ذریعے وہ پاکستان کے خلاف جو وینم بکنا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے دل کا بغض نکالنا ہوتا ہے, جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف. نریندر مودی تو بنیادی طور پہ پیدائشی پاکستان, وہ مسلمانوں کے خلاف ہے. وہ جا کے, اور وہ اتنا بڑا جگلر ہے, اتنا بڑی اس کی ٹیکٹس ہے کہ الیکشن سے پہلے جا کے مسلمانوں کے پاؤں دھوتا ہے ان کے ملکوں, ان کے گھروں میں جا کے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, لیکن آپ کے خیال میں یہ جس قسم کے مس ایڈونچرز بقول آپ کے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا کر رہا ہے,
خطے میں امن کے توازن کے لیے یہ کتنے خطرناک ہے؟ دوسرا، پاکستان ہم احتجاج تو کرتے ہیں، ہم بھرپور جوابی کارروائی بھی کرتے ہیں، لیکن عالمی طور پر ہمیں اس معاملے کو کس طرح سے اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ہم عالمی طور پہ تو چیز کو اٹھانے سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں نا. ہم تو ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اصل میں تو اس چیز کو دیکھیے، جب دو فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، چلے لاجک بنتا ہے، ریزن بنتا ہے، لیکن ایک فوج کا کسی ملک کی سول آبادی پہ فائر کرنا بغیر کسی پروووکیشن کے انٹرنیشنل وار کرائمز کے زمرے میں آتا ہے. یعنی جو جنیوا کنونشن کے تحت جو وار کرائمز ٹیبولیٹ کیے گئے ہیں، اگر کوئی آپ سول آبادی پہ بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی پرووکیشن کے فائر کرے، تو آپ اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں وار کرائمز کے اندر اس ملک کے خلاف اس مقدمے کو لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ کوئی پرووکیشن تو نہیں، سویلین نے تو کچھ نہیں کیا. آپ سویلین آبادی کو کس طرح نشانہ بنا سکتے ہیں؟ لیکن کیا اس سے پہلے بھی جب ہمارے یہاں پچھلی حکومت تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت بھی تھی، باقی بھی، کیا اس وقت آپ کو پتہ ہے تواتر سے پورا سال پاکستان کے 2 سال پاکستان کے بارڈر ایریا سے فائر ہوتا رہا، اور وہاں پہ ہمارے فوج نے سویلینز کو ایویکویٹ کیا، پیچھے لے کے آئے، گاؤں خالی ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، ہاسپٹل بند ہو گئے، بنکر میں لا کے لوگوں کو رکھا. لیکن وہ نہ ہم نے اس کا کوئی ایک کمپریہنسو قسم کا مقدمہ کہیں پہ اٹھایا، نہ ہم کہیں لے کے گئے. تو جب آپ دشمن کے خلاف مقدمہ ہی نہیں کریٹ کریں گے، بالکل اہم نقطہ ہے. غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. اعجاز صاحب، گزشتہ روز بھارت امریکہ مشترکہ بیان سامنے آتا ہے، اس کے بعد آج بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی، LOC کے ستوال سیکٹر پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، 2 شہری زخمی ہوئے، 1 شہید ہو گیا. کیا کہیے گا؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس وزٹ کا آؤٹ کم ہے. یہ بعض اوقات لائن آف کنٹرول پہ ایسے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک اکلوتا انسیڈنٹ ہے ابھی تک، اور ہماری کچھ عرصے سے 2-2.5 سال سے ہمارا ایک سیز فائر چل رہا تھا لائن آف کنٹرول کے اکراس، اور کسی قسم کی فائرنگ دونوں اطراف سے نہیں ہو رہی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اکلوتا واقعہ ہے جو کسی ٹریگر ہیپی جوان کی وجہ سے ہو گیا، یا کوئی پرووکیشن ہوئی انڈیویجول لیول پہ. تو اس کو جب تک تحقیقات نہ ہو، میں اتنے بڑے نتیجے پہ اس وقت نہیں پہنچتا کہ نریندر مودی کے امریکہ کے وزٹ کی صورت میں یہ فائرنگ ہو گئی ہے. نہیں، ایسا مجھے نظر نہیں آتا. ہاں، اگر یہ ٹرینڈ بنتا ہے، اس واقعے سے ایک ٹرینڈ کی شکل ہوتی ہے، کل کسی اور سیکٹر پہ لائن آف کنٹرول کے اکراس وہ فائرنگ کرتے ہیں، پھر ایک اور انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو پھر یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہندوستان وہ جو سیز فائر کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو ختم کر کے پاکستان کو پرووک کر رہا ہے، اور انڈر پریشر لانے کے لیے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے پر عمل کر رہا ہے. تو ابھی تک میں اس کو ایک اکلوتا انسیڈنٹ سمجھتا ہوں. افسوسناک ہے، ہم نے احتجاج کیا ہے، احتجاج کا حق یا ریٹیلیٹ کرنے کا حق پاکستان محفوظ رکھتا ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ ریپیٹ ہوتا ہے یا یہ ختم ہو جاتی ہے بات یہاں. لیکن جنرل صاحب، اگر چلیں جیسا کہ آپ نے کہا، تو ہم نریندر مودی کی امریکہ میں موجودگی کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بھی اگر دیکھیں تو یہ ایونٹس یا یہ ہیپننگز جو ہیں وہ کوئی نئی نہیں ہیں. عموماً اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے. آپ کے خیال میں ایسے ایونٹس کو کمپریہنسولی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جی، ایک تو ہوتا ہے ہمارا جو ڈپلومیٹک احتجاج ہے، پروٹیسٹ ہے، وہ ہوتا ہے. پھر وائٹ فلیگ میٹنگ اگر ضرورت پڑے تو دونوں اطراف سے وائٹ فلیگ میٹنگ بارڈر پر کر لی جاتی ہیں. یہ 2 امیڈیٹ میئرز ہوتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو پوائنٹ ریٹیلیشن، یا اس ایک جگہ پہ جہاں سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے ادھر ریٹیلیٹ کر کے آپ ان کو ایسا ہی جواب دے کر اس کو ایکولائز کر دیتے ہیں. امریکہ کا جو وزٹ ہے، میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا، وہ بہت اسٹریٹجک نوعیت کا ہے. اور وہاں سے جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں پاکستان کے خلاف، جو مختلف بینڈ آرگنائزیشن کے اوپر الزام لگے ہیں، جو پاکستان کے اوپر دراندازی اور دہشت گردی کی واسطے سے جو پریشر ڈالا جا رہا ہے، وہ انتہائی اسٹریٹجک نوعیت کا ہے، بہت اہم ہے. اور اس کا ایک اسٹریٹجک ریسپانس پاکستان کی گورنمنٹ ایوالو کرے گی، اور یقیناً اس کے اوپر ہمیں اپنی منصوبہ بندی بھی کرنی پڑے گی. اس کا ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک ریسپانس بھی دینا پڑے گا اسٹیٹمنٹ کی صورت میں کہ ہم اس کو کس طریقے سے لے رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن میں اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھتا
मैं उसको एक अलग स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के तौर पे देखता हूं और इस इंसिडेंट को लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस एक अखलौता इंसिडेंट देखता हूं। जब तक ये एक ट्रेंड नहीं बन जाता, खुदा ना खास्ता दो और वायलेशन हो, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान इरादतन जो सीज फायर है उसको खत्म करना चाह रहा है। ठीक है, और आप क्या समझते हैं किन प्लेटफॉर्म पर अब इन मसाइल को उठाना चाहिए, क्योंकि भारत की इश्तियाल अंगेजी यकीनन खित्ते के लिए भी खतरनाक है? जी यकीनन ये एक बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान इस वक्त अपने इंटरनल मसाइल में उलझा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और ये एक इशू हो गया जबकि पाक अफगान बॉर्डर पर बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली और KPK के बॉर्डर पर हम मुसलसल एंगेज हैं। तो और अंदरूनी जो इस वक्त एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सी कैफियत चल रही है, जो मुआशी मुश्किलात हैं। बहुत शुक्रिया आपका एजाज अवान साहब, गजनफर अली साहब, AIR न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।